پھر اولاد یعقوب کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت سے تم پر احسانات کیے، کیا میں نے تم سے فرعون سے نجات نہیں دلائی جو کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے؟ اور کیا میں نے فرعون کے مقابلے میں تمہارے لیے سمندر میں راستہ نہیں بنایا؟ کیا میں نے تمہیں وہاں سے راہ نہیں سجائی اور وہاں سے نکلنے کا راستہ فراہم کیا؟ جب تم ناشکری کرنے لگے اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور پھر تم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، پھر اللہ کے کہنے پر تم نے اللہ سے معافی مانگی، تم نے اللہ کو دیکھنا چاہا اور تم نے اس بات کا اصرار کیا کہ یہ وہ معجزات ہے جو اللہ بتا رہا ہے اولاد یعقوب سے، کہ تم نے اس بات کا اصرار کیا کہ میں اللہ کو دیکھوں گا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا جب تم نے یہ ضد کی تو تمہیں کیا ایک بجلی کے کڑکے نے نہیں آ کھڑا کیا اور آ پکڑا اور تم دیکھتے دیکھتے وہاں پہ ڈھیر ہو گئے؟ پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر بادلوں کے سائبان کیے، تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، تمہارے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے فراہم کیے جس سے تم اپنے اپنے گھاٹ کا پانی پی لیا کرتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود تم اللہ کی ناشکری کرتے رہے، اور پھر اللہ نے تمہیں ناشکری کی بنا پر طور پر بلا کر کھڑا کر دیا، اور جہاں پر تمہیں ذلت اور رسوائی نے اور محتاجی اور بے نوائی نے اور اللہ کی نافرمانی نے اور اللہ کے عذاب نے تمہیں آ گھیرا۔ پھر موسیٰ نے تم سے کہا کہ ایک بیل کی قربانی دو، لیکن تم اس بیل کی قربانی سے مسلسل انکاری تھے اور تم اس بیل کی قربانی کرنے والے نہیں تھے۔ تم نے اس کے متعلق نت نئے سوالات کیے اور کسی طریقے سے اللہ کی راہ میں اس بیل کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر موسیٰ نے تمہیں بتایا اور تمہیں سمجھایا تو پھر تم جا کر اس بیل کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، گو کہ تم یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ تم سے ایک قتل ہو گیا؟ پھر اس قتل کا فیصلہ اللہ نے اس طریقے سے کیا کہ اسی بیل کے ایک ٹکڑے کو اللہ نے فرمایا کہ مقتول کے اوپر دے مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور اللہ نے اس طریقے سے مقتول کو زندہ کر دکھایا اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ تمہارا حال یہ تھا کہ تم سخت دل ہو گئے تھے، عہد سے پھر گئے تھے، کشت و خون آپس میں خون ریزی کرنے لگے تھے اور موسیٰ کے معجزات سے انکاری ہو گئے تھے۔ ان واقعات سے اللہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی انبیاؤں کے، پیغمبروں کے، نبیوں کے ماننے والوں نے ان کے احکامات سے، ان کی معجزات سے، ان کے حکم سے انکاری کیا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اگر تم بھی اس ڈگر پر چلے جاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں ان عذابوں میں گھیر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب نبی سے مخاطب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اپنی امت کو ہماری طرف سے خوشخبری سنا دیجئے اور ان کو اس عذاب علیم کا ڈراوا دے دیجئے جو کہ ان کا منتظر ہے، کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کو ایک عذاب ہے جو آ گھیرے گا۔ پھر انہی دوزخیوں کے متعلق اللہ اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، جو آپ کے انکاری ہو گئے ہیں، جن کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، وہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیجئے پھر بھی یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کو چند چیزوں میں آزمایا۔ مثلا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنایا، انہوں نے اللہ کی راہ میں لوگوں کو اللہ کی راہ کے لیے تیار کیا، اللہ کے لیے اللہ کے احکامات ان تک پہنچائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ خانہ کعبہ کو عبادت کا مرکز بنا لو، اور جس مقام اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اس کو مصلی بنا لو، اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دعا سکھائی اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں سے پیشوا بنا دیجئے، اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دیجئے، اور یہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کو عام فرما دیجئے اور تمام نعمتوں کو ان کے لیے عطا فرما دیجئے۔ اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما لیجئے، ہماری اولادوں میں نیک صالح اور فرما بردار افراد پیدا کر دیجئے۔ اب جو آیت ہے اس میں اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم ایمان لائے ہو تو تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں تمام آسمانی صحیفوں پر ایمان لایا، میں تمام نبیوں پر ایمان لایا اور اللہ معبود برحق پر ایمان لایا، اور کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اب ہم اور کسی کے رنگ میں ڈھلنے والے نہیں۔
اب تحویل قبلہ کی آیتیں ہیں جس میں قبلہ کی تحویل کا حکم ہے، تبدیلی کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رخ کو جو ہے خانہ کا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ جب یہ حکم آ گیا تو اب اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے، چونکہ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی نت نہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل اور صحابہ اکرام سے مسلسل سوال کرنا شروع کر دیا کہ تم تو پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اب تم نے رخ کسی اور طرف کر دیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اس بہانے اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر حکم کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حکم اللہ اور اس کا رسول دے رہا اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ میری ایک جانچ کا طریقہ تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اب آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں، لہٰذا اس آزمائش کے راستے میں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کریں گے؟ نماز اور صبر سے مدد لیں گے۔ لہٰذا وہ نماز پڑھیں گے اور اللہ کے حضور صبر و استقامت سے ڈٹے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کا ساتھی ہے۔ اور آزمائش کے اللہ نے طریقے بتائے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے، تمہیں پیاس میں مبتلا کر کے، تمہارے مال اور جان کے نقصان سے، تمہارے فصلوں کی تباہی سے۔ غرض یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے مختلف نقصانات سے اللہ تمہیں آزمائے گا، اور تمہیں دیکھے گا کہ تم اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں، یعنی کہ کتنے خوش ہو، راضی برضا ہو کہ نہیں ہو۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے آزمائش کا، اور میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گا۔ لیکن اس میں آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وَبِشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اس مصیبت کے وقت میں، اس مشکل گھڑی میں ہمارے جو صابر لوگ ہیں ان کا یہ ترانہ ہوتا ہے کہ بس جو بھی نعمتیں، جو کچھ بھی تھی یہ اللہ کی طرف سے تھی، جو اللہ نے ہم سے واپس لے لیا یہ اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، اور اللہ ہی نے ہم سے واپس لے لیا۔ تو پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ایسے صابر بندوں کو بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے کہ اصل میں اللہ کی رحمت، اللہ کی جو ہے تمام نعمتیں، رحمتیں ہیں، برکتیں جو ہیں وہ ہمارے ایسے ہی صابر بندوں کے لیے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کافروں کے متعلق، فرما رہا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنتیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں برائی کی دعوت دیتے ہیں، بے حیائی کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، اپنے باپ دادا کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے باپ دادا کے احکامات سے پہلو تہی کر رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور طور طریقے سے ہٹ جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی قبول کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے راستے پہ یہ پڑ گئے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تم نے سوال اٹھایا مشرق اور مغرب کا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو نیکی یہ نہیں کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت پر، اس کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر ایمان لائے گئے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال عزیز ہونے کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مسکینوں پر، مانگنے والوں کو اور نہ مانگنے والوں کو اور گردنوں کو چھڑانے پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر یہ قادر ہیں، اور یہ سارے کام محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا کام مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور عہد شکنی یعنی کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور تنگی اور تکلیف کی حالت میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہاں پہ ایک اللہ نے نچوڑ پیدا کیا کہ اصل میں تو محبوب اور مقرب بندے یہ ہیں۔ یہ جو تم اس کو مشرق اور مغرب سے جو جوڑ رہے ہو، اس کا جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے طریقہ کار کامیابی کے کچھ اور رکھے ہوئے ہیں، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے سے کامیابی نہیں آتی۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی تراویح انشاءاللہ تعالی یہاں تک۔
کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے تراویح پڑھی جائے گی، اور اس سے آگے میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ ہم اس قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو سن کر اور تراویح میں جانے سے پہلے آپ نے اس کو سن کر اس کو سمجھ لینا ہے، اور پھر جب آپ تراویح میں کھڑے ہوں گے پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بڑے خوشگوار ماحول اور بڑی تراویح سے لطف اندوز ہوں گے، چونکہ ان واقعات کا آپ کو علم ہوگا، اور جب امام تراویح پڑھا رہا ہوگا اور قرات کر رہا ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہ سارے واقعات آ رہے ہوں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو، اور ہماری کل کے روزے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری تمام عبادتوں کو ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔